وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کی ایک سمت ہے جہاں وہ منہ موڑتا ہے، اور ہر ایک کا ایک سمت ہے جدھر وہ منہ موڑتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم نیکیوں میں آگے بڑھو، سب سے بہترین قبلہ آپ کو دیا گیا۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جہاں تم ہوں گے لے آئے گا تم کو اللہ سب کے سب کو۔ اور بات سنو ہے، سارے عالم کو کیوں حکم ہے کہ ایک قبلے کی طرف منہ کر لے؟ اس کی برکت یہ ہوگی کہ ایک ہی میدان حشر میں تمام لوگ جمع ہوں۔ میدان محشر شام سے شروع ہوگا اور پوری دنیا میں آگ لگے گی اور وہ لوگوں کو شام پہنچائے گی۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اللہ ہماری مدد فرمائے، اور اس خطرناک زندگی کو اللہ آسان خوشیوں کا اور سعادت اور کامیابیوں کا مجموعہ بنائے۔ وے دخدے پلوئی کرم بکی گی اور پاکل گرانا دا زما دا جانان مینا، وہ دن تو بہت مشکل ہے، لیکن اللہ اپنے کرم و احسان سے آسان کرے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ سب لوگ شام میں جمع ہوں گے، وہ سب لوگ ایک جگہ، بے شک اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور تاکید ومن حیث خرجت، جہاں سے آپ نکلیں گے، فول وجہک شطر المسجد الحرام، پس موڑ دیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ دو ٹوک ہے تیرے رب کے ہاں سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے آپ نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس موڑ دیجئے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ دو دفعہ مفرد آیا تو اب دو دفعہ جمع۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں تم لوگ ہوں گے پس پھیر دو اپنے چہروں کو اس طرف۔ اس طرف علماء لکھتے ہیں کہ جو مکہ میں ہے وہ عین کعبے کی طرف ہوں گے۔ میری بات سن لو، مثلا یہ کعبہ ہے بغیر تشبیہ کے، تو اس طرف ہی منہ کرنا پڑے گا، اصابت العین کہتے ہیں اس کو۔ لیکن جو دور دراز کے لوگ ہیں وہ جس سمت کعبہ ہے اس سمت کے طرف نماز پڑھیں۔ سامنے کعبہ شریف ہے بغیر تشبیہ کے، یہ جو پلر ہے، اور آپ نے مسجد میں نماز اس طرف پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، وہاں اصابت العین ہے، کعبے کس طرف رہے گی؟ آپ نے نماز اس طرف پڑھی نہیں ہوگی، کیوں؟ کعبہ یہ رہے گی، تو درمیان میں کمرہ ہے۔ لیکن جو دور لوگ ہیں جہاں سے نظر نہیں آتا کعبہ اور مکہ، ان کے لیے اصابت العین نہیں، اصابت سمت ہے، جس سمت کعبہ واقع ہے۔ یہ دلیل ہے کہ جو شطر آ گیا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں تم ہوں گے پس پھیر دو اپنے چہروں کو اس طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم پر دلیل۔ کیوں؟ کہ تم نام لیتے ہو ابراہیم علیہ السلام کا اور نمازیں پڑھتے ہو بیت المقدس کی طرف۔ یہ الزام ختم ہو گیا کعبے کی طرف ہونے سے۔ اور یہ الزام بھی تھا کہ تم کہتے ہم تمام نبیوں کے متبعین ہیں، تو 10,000 انبیاء بنی اسرائیل نے تو القدس کی طرف پڑھی، تو آپ نے بھی تو پڑھ لی۔ یہ الزام بھی ختم ہو گیا۔ اور یہ الزام بھی تھا کہ تم ابراہیمی ہو تو القدس کیوں؟ جواب دائمی کعبہ قبلہ ہے۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں، وہ اب بھی اعتراض کریں گے۔ فلا تخشوہم، پس ان سے نہ ڈرنا، واخشونی، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ پورا کر دو احسانات تم پر۔ یہ ہمیشہ کے لیے جو کعبہ ابراہیمی کی طرف موڑنے کا کہا، یہ تمام نعمتوں کی تکمیل و تتمہ ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تمہیں ہدایت لینا چاہیے۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، اور ذرا طالب علم متوجہ رہے قرآن مجید کی طرف۔ وَلَّيْنَاكُمْ إِلَى الْكَعْبَةِ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، ہم نے پھیر دیا تم کو کعبے کی طرف جیسا کہ تم کو پیغمبر تمہیں میں سے بھیجا۔
یعنی اہل مکہ کے لیے کعبہ مناسب ہے۔ جعلناکم امۃ وسطا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم جعلناکم شہودا علی الناس کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے ہر حال میں مکے میں بھی اور باہر بھی، سفر میں بھی اور حضر میں بھی، مرض میں بھی اور صحت میں بھی، ادا میں بھی اور قضا میں بھی کعبے کی طرف منہ کرنے کا کہا، جیسے کہ ہر حال میں ایک پیغمبر کے اتباع کو لازم کیا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ مشبہ بھی اس لیے بعید ہے تاکہ بہت سارے تشابہ آ جائے۔ مشبہ بھی جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی وہ ہے کیا چیز؟ پہلے ہم نے کہا وَلَّيْنَاكُمْ إِلَى الْكَعْبَةِ، دوبارہ ہم نے کہا جعلناکم امۃ وسطا، بارہ ہم نے کہا جعلناکم شہودا علی الناس۔ ان تمام چیزوں کو لے کر کے یہ اسی پیغمبر کی آمد کی برکت ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو پڑھتے ہیں تم پر ہماری آیتیں ایک، وَيُزَكِّيكُمْ، پاک کرتے تم کو دو، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھاتے تم کو قرآن اور سنت، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھاتے ہیں تم کو وہ جو تم نہیں جانتے تھے، تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ کعبے کے بعد بیت المقدس ہوگا، یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مقدس کے بعد پھر کعبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے علم کا پابند نہیں، تم خدا کے علم و قدرت کے پابند نہیں۔ ابحاث یہاں بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ ہم ذرا عجلت کرنے والے ہیں، خدا تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان مختصر اشارات میں ہم نے ان تمام تفاصیل جو ہمارے مفسرین نے جمع کی ان کو جمع کرنے اور پیش کرنے کی کوشش کی۔ قبلے کی تحویل، قبلے کی تعین، عرب و عجم کے قبلے کا اتحاد اہم مسئلہ ہے۔ 3 مرحلے ہیں۔ المرحلۃ الاولی تحویل القبلہ، والمرحلۃ الثانیہ تعین القبلہ، والمرحلۃ الثالثہ اتحاد الکعبہ۔ سارے جہان نے ایک طرف منہ کرنا ہے۔ اس مسئلے پر استاذ گرامی قدر محدث العرب والعجم، شارح بخاری و ترمذی، مولانا یوسف بنوری نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے بغیۃ العریب، بغیۃ العریب فی معرفت القبلۃ والمحاریب۔ بغیۃ العریب یا بغیۃ الاعاریب فی معرفت القبلۃ والمحاریب، کہ یہ عجم میں قبلے کی تعین کن اصول سے ہوا اور عجمیوں کا قبلہ صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ غلام احمد پرویز نے اور بعض منکرین حدیث نے اس کو غلط کہا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے نے جواب دیا۔ اس کتاب پر شیخ زاہد القوصری نے تقریر لکھی مصر میں، اور شیخ نے لکھا ہے کہ مولانا یوسف بن نوری کی اس کتاب کے طرز پر کوئی کتاب امت میں کسی نے نہیں لکھی۔ ویسے مقریزی کی کتاب ہے خطط و آثار، مقریزی ترمذی میں تو حوالے آئے، اسی مسئلے میں حوالے آئے، لکل قوم قبلہ۔ مقریزی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے الخطط والآثار، الخطط والآثار، تفصیلی 10 جلدوں میں کتاب، عاجز اور فقیر کے پاس موجود ہے کتب خانہ۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ صَبَاحًا وَمَسَاءً شُكْرًا دَائِمًا سَرْمَدِيًّا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ 3 آدمیوں کو اللہ نے سب کتابیں دی ہے، اول زیب النساء، دوسرے مولانا بنوری، اور تیسرے یہ عاجز اور حقیر فقیر جس کا نام لینا بھی جرم ہے۔
الحمدللہ عرب و عجم میں روئے زمین پر ایسی تصنیف نہیں ہے مطبوع یا مخطوط جو کسی نہ کسی حال میں میرے پاس رہا. بعض کتابوں کی خواب میں بشارت ہو گئی اور جاگتے میں وہ کتاب آ گئی. سبحان اللہ. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اور سکھاتے ہیں تم کو وہ جو تم نہیں جانتے تھے. روزانہ تم ایسے مسائل سنتے ہو جو ان سے پہلے سنے ہی نہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یاد کرو مجھے میں تمہیں یاد کر لوں گا. سبحان اللہ. مینا پتلو رات لو زیاتی گی کل راز کل بز درزم پمینا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. سمایا دو بتایا سنگ زبردست مختوضہ خدایا سمر فصیح مینا پتلو رات لو زیاتی گی او کل رازا کل بز درزم پمینا. پتا پوسٹول خلق راغلے چپ رغے گم غستر گے نرازینا. سارے لوگ عادت کرنے آئے لیکن جن آنکھوں کے دیکھنے سے ٹھیک ہو سکتا ہوں وہ نہیں آتی ہے. اے عادت رسم دنیا تھی چلے آتے تو کیا ہوتا تیرے ایک پوچھ لینے سے نہ جی جاتے نہ مر جاتے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. صوفیاں فرماتے ہیں ذکر حق چو فرض نماز حق دان. اللہ کا ذکر بھی ایسا ضروری سمجھو جیسے فرض نماز پڑھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو خدا کا ذکر بہت زیادہ کرو. سبحان اللہ. اے طالبہ اور ایک درسی اے تفسیری کچھ لمحے کے لیے بیٹھو اور اللہ اللہ کرو. اللہ اللہ ہے تو یہ جہان ہے یہ نہیں تو جان بھی بے جان ہے. اللہ اللہ تو بہت ضروری. حاجی امداد اللہ سے دیوبندی اکابر کے شیخ المشائخ سید الطائفہ ذکر کر ذکر حق ہر بات میں تقریر بس جس کلام حق ہے ہر بات میں تقریر بس. ذکر بہت ضروری ہے. اللہ کا ذکر خوب شوق سے کرو. ذکر حق ہم چو نماز فرض دان. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. ذکر کرنے سے اللہ 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 اللہ. اور جب موحد کہے اللہ اللہ. بدعتی و مشرک کا اللہ اللہ ایسا ہے جیسے آدمی کی شلوار پاخانے سے بھری ہوئی ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہو تو نماز ہوتی جب تک شلوار دھو نہ لے. جیسے ایک آدمی کے کپڑے میں نجاست رکھی ہوئی ہے انسانی غلاظت بھری ہوئی ہے اوپر سے صرف صابن پانی سے کیا فرق پڑے گا جب کھولے گا گند ہی گند ہوگا. آپ نجاست ہٹائے شرک اور بدعت سے توبہ کر لے اور نیرا پانی کوڑا 3 دفعہ ڈالے اور نچوڑے فقام متفق ہے کپڑا پاک ہو جائے. 3 دفعہ خالی پانی ڈالے. بدعتی کا ذکر اور مشرک کا ذکر جیسے کتے کا بھونکنا. کتے بھی بہت بھونکتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے.
فاذکرونی اذکرکم، ایک پیری طریقت مجھے کہتے ہیں آپ جمعرات کو ذکر کرتے ہیں، کون سا ذکر کرتے ہیں، کس سلسلے کا ذکر کرتے ہیں؟ میں نے کہا جب آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس وقت نقشبندی، سروردی، چشتی، قادری اینڈ کمپنی کوئی بھی نہیں تھا، وہ ذکر کرتا جو محمد رسول اللہ نے صحابہ کو کرایا، اور جو امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگردوں کو کرایا، جو بخاری نے مسلم و ترمذی کو کرایا۔ میں نے کہا اس کا کون سا قادری، چشتی، نقشبندی بیٹھا ہوا تھا؟ آپ نے دکانداروں کو جو ہے نا مسلط کیا ہے لوگوں پر، ایسا چھوٹا سا منہ ہو گیا ہے کہ بس زمین پھٹنے والی تھی۔ کون سا سلسلہ؟ سلسلہ محمدیہ، سلسلہ حنفیہ، سلسلہ دیوبندیہ، جو تمام سلسلوں کا جامع ہے۔ صاحب دلیب مدرسہ آمد ز خانقاہ، خانقاہ والوں کو چھوڑ کر کوئی مدرسے پڑھنے آیا، بشکست عہد صحبت اہل طریق را، پیر والوں کو چھوڑ کے ادھر آیا، گفتم چه فرق عالم و عابد میان بود، تا کردی اختیار ازی فریق را۔ میں نے کہا کہ ایک عالم اور ایک پیر میں کیا فرق تھا کہ آپ نے پیر کو چھوڑا اور عالم کے ہاں داخلہ لینے آئے؟ گفتو گلی میں خویش بدرمی برد زموج، فرمایا وہ تو صرف اپنے ٹرسٹ چلا سکتے ہیں، اور ای جہد بھی کند کی بغیرت غری کرا، اور یہ دن رات کوشش کرتا ہے کہ عقیدے اور عمل کے ڈوبے ہوئے بچے۔ اقبال بھی جب جوش میں آیا انور شاہ سے پڑھنے کے بعد تو اس نے کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کر لوں گا، واشکرولی میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ علماء لکھتے ہیں نماز ذکر ہے، اقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کے بعد دعا شکر ہے، فاذا فرغت فانصب والى ربک فرغ۔ ترمذی شریف میں ہے نماز سے فارغ ہو کے قل اللہم، پھر آپ اللہ تعالی سے دعائیں مانگیں۔ اور شیخ الاسلام نے فتاوا میں اور مخدوم ہاشم ٹھٹوی نے فتاوا میں لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعاؤں کا انکار بدعت میں سے، بے دینیوں میں سے، اور جب نماز فرض با جماعت ہوتی ہے تو دعا بھی بالاتفاق جماعت کے ساتھ مل کر ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتے کہ ایک مانگے اور بیٹھے رہے پھر ایک اور مانگے، یہ بکواس ہے، سب مل کر کے دعا مانگے۔